الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اس سے پہلے کے درس کے اندر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی تھی. جس طرح سے دیگر عبادتوں کے احکام کا جاننا ضروری ہے، تو ایسے ہی زکوٰۃ کے احکام اور اس کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا ہر عمل اور ہر عبادت شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک ایک تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم اسی کے مطابق اس عمل کو انجام دیں. تو زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ایک ایک تفصیل کو ذکر کیا گیا ہے، لہذا زکوٰۃ دینے سے پہلے ان تفصیلات کا جاننا، ان احکامات کی جانکاری رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے دو بنیادی طور پر باتیں سمجھنی ہیں. ایک تو زکوٰۃ دینے والا، دوسرا مال زکوٰۃ. زکوٰۃ دینے والے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور جو اموال زکوٰۃ ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. تو زکوٰۃ دینے والے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہیں ہو. تو چونکہ غلامی کا مسئلہ ہی ختم ہے تو اس بحث کو ابھی آگے نہ بڑھایا جائے. یہ دو ہی شرطیں ہیں. تو یہاں پر یہ بھی تفصیل بتا دوں کہ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، دوسرا آزاد. اس کے علاوہ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر کوئی ایک دن کا بھی بچہ ہے اور اس بچے کے نام پہ کوئی ملکیت ہے، ایسی ملکیت جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس ایک دن کے بچے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. بس زکوٰۃ دینے کے لیے دو ہی شرطیں: مسلمان کا ہونا، بچہ مسلمان ہے، آزاد کا ہونا، بچہ آزاد ہے، تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یعنی اس میں بالغ ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی کہ بچہ جب 10 سال کا یا 12-15 سال کا ہو جائے تب زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. تو ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں اصل مال کا اعتبار ہے. تو یہ زکوٰۃ دینے والے کے تعلق سے دو شرط ہیں. زکوٰۃ کے اموال پر 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ زکوٰۃ نصاب تک پہنچے. اس کا ایک نصاب رکھا گیا ہے. اب چونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کی الگ الگ تفصیلات ہیں، تو چونکہ عام طور پر ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ سونے چاندی یا اس کے برابر کی کرنسی پر ہمارا تعلق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سونے اور چاندی کے نصاب کو ہمیں جان لینا چاہیے. سونا اگر 85 گرام تک پہنچے تو پھر وہ نصاب تک ہے. اسی طرح سے چاندی اگر 595 گرام تک پہنچے تو پھر ایسی صورت میں چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جہاں تک کرنسی کا معاملہ ہے، جیسے اپنے انڈیا میں روپیے کا معاملہ ہے، تو روپیے اگر سونے یا چاندی کی قیمت کے برابر پہنچے تو پھر ایسی صورت میں روپیے میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. البتہ
اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ سونے کا اعتبار کیا جائے گا کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، تو بہت سارے علماء نے کہا کہ چاندی کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ اس کے اندر دو بات ہے، ایک تو احتیاط کا پہلو ہے کہ چاندی مثال کے طور پر 595 گرام، یعنی آج کے ریٹ میں اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو 40,000 کے آس پاس ہو سکتا ہے، کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اتنا پیسہ ہے تو نصاب تک انسان کا پہنچ جاتا ہے، تو اگر 40,000 پہ انسان زکوٰۃ دے دے تو احتیاطی پہلو یہ ہے کہ انسان نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ سونے کا اگر رکھا جائے تو 2-2.5 لاکھ روپیہ اگر پہنچ جائے تو ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ مطلوب ہو۔ تو ایک تو احتیاطی پہلو کے اعتبار سے بھی علماء کہتے ہیں کہ چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے زکوٰۃ دینا چاہیے، اور دوسرا ایک یہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اصل مقصود غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 40,000 روپئے یا 50,000 روپئے ہے اور وہ اپنا تھوڑا سا پیسہ غریبوں کو دے دیتا ہے زکوٰۃ کے طور پر، تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 2-2.5 لاکھ روپیہ کا اس کے اندر رکھا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک پھر زکوٰۃ دینے کا مستحق نہیں ہوگا، تو غریبوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے۔ یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے انسان کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کی دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ پہلی جو شرط ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ نصاب تک پہنچے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نصاب کا مکمل ملکیت اس کے پاس ہو۔ مکمل ملکیت کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہے کہ انسان کے پاس نام کے طور پر صرف ملکیت ہوتی ہے لیکن اس کا تصرف نہیں ہوتا ہے۔ تصرف کا مطلب ہے کہ تصرف کا یقین ہو یا کم سے کم امید ہو کہ وہ تصرف اس کے اختیار میں ہے۔ اب مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا، اب قرض بہت پہلے دیا، اب وہ انسان قرض لوٹانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، مانگ مانگ کر کے آپ تھک گئے، اور آپ کو اب ایسا لگنے لگا ہے یقین کے حد تک کہ اب یہ میرا پیسہ نہیں لوٹائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کی ملکیت تو ایسے نہیں رہی، یعنی بظاہر نام آپ کے ہے کہ آپ کیا ہی وہ پیسہ ہے، لیکن آپ اس میں تصرف ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا ہے کہ آپ کو پھر زکوٰۃ کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ آپ کو یقین کے حد تک یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ یہ انسان آپ کا پیسہ لوٹانے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ مانگ کر کے تھک چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوٹا نہیں رہا ہے، یا پھر اس کی حالت کو دیکھ کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوٹانے کی طاقت میں نہیں ہے، کبھی زندگی میں ہو سکتا نہیں لوٹا پائے۔ تو یہ مکمل ملکیت پھر نہیں ہے۔ مکمل ملکیت کیا ہے کہ باقاعدہ آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ تصرف کر سکتے ہو، یا پھر آپ کا پیسہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر تصرف کا آپ کو یقین ہو، یا پھر اس کے اندر آپ کو امید ہو کہ ہاں آپ اس کی تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دوسری شرط ہے کہ اس ملکیت کے اندر آپ کا تصرف ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اموال زکوٰۃ میں سے ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ملکیت ہو تو آپ پر زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر کن کن مال پر زکوٰۃ کو واجب کیا گیا ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے معادن، زمین سے جو خزانے نکلے یا دفینے نکلے اس پر زکوٰۃ ہے۔ کھیتی کے جو اناج ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور اموال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اندر شریعت نے مال زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ 5 چیزیں: چوپائے، زمین کے دفینے یا خزانے، کھیتی کے اناج، یہ تیسری چیز، چوتھی چیز سونے یا چاندی، اور 5ویں چیز ہے کہ اموال تجارت ہو، تجارت کے سامان ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔
چوتھی جو شرط ہے اموال زکوٰۃ میں وہ یہ کہ ہجری سال کے اعتبار سے 1 سال مکمل ہو. ہجری سال واضح رہنا چاہیے. یہ اپنا جو سال استعمال کرتے جنوری فروری مارچ، یہ شمسی جو ہم سال استعمال کرتے نہیں، قمری اعتبار سے آپ کا 1 سال ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک تفصیل یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عام طور پر رمضان میں زکوٰۃ دینے کے لوگوں کے یہاں پر یہ رواج چل پڑا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس نصاب تک پیسہ آیا، مثلا چاندی کے اعتبار سے مان کر کے آپ کے پاس 50,000 روپیہ آیا ربیع الاول کے مہینے میں، تو اب ایسا نہیں کہ یہ جو سامنے آگے چل کر کے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں آپ زکوٰۃ دیں گے. آپ کا سال تو پورا ہی نہیں ہوا ہے. پھر آپ زکوٰۃ دینے کے پابند کب ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے اگلے سال تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. تو اس سے آپ کو اندازہ لگانا ہوگا، خاص کر کے جن کے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، تو عربی مہینے کا اعتبار بھی رکھیں کہ عربی مہینے کے تعلق سے جانکاری رکھیں کس مہینے کے اندر میرے پاس پیسہ آیا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس مال ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، تو پھر اس کے ایک ایک باریکی جو مسئلہ ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے. تو مہینے کے تعلق سے آپ کے پاس جانکاری ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ایک بات اور ہے جو اموال زکوٰۃ میں سے ہے، وہ یہ کہ یہ جو سونے چاندی یا اس کی قیمت کرنسی ہے، تو اس کے اندر تفصیل اس کی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نصاب تک پہنچے تو سونے کو چاندی کے ساتھ یا چاندی کو سونے کے ساتھ آپ ملا نہیں سکتے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر مثلا چاندی ہے کہ 550 گرام چاندی ہے اور 50 گرام سونا ہے، تو 85 گرام سونے کی ضرورت ہے، اور ادھر 550 گرام آپ کے پاس چاندی ہے. تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ 550 اور ادھر 50 گرام 600 گرام ہے تو اس پہ آپ زکوٰۃ دیں. نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوا ہے، چونکہ 595 گرام ہونا چاہیے اور ابھی آپ کے پاس 550 گرام ہے تو آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح سے سونا چونکہ آپ کے پاس 50 گرام ہے، 85 گرام نہیں ہوا ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ایسی اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے نام پہ کچھ سونا ہے، آپ کی بیوی کے نام پہ کچھ سونا ہے، آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ زیورات بنائے اور پھر ان کو آپ نے دے دیا باقاعدہ بیٹی کی ملکیت میں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ باپ کی ملکیت میں رہتی ہے، بعد میں چل کر کے بیٹی کو باپ دیتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ دوسری شکل کہ بیٹی کو ہی دے دیں. تو اب اس کے اندر تمام زیورات کو نہیں ملایا جائے گا. جو آپ کی ملکیت میں ہے اگر وہ 85 گرام تک پہنچا ہے اور 1 سال گزرا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ ہے. آپ کی بیوی کے پاس اگر زیورات ہے تو اگر وہ 85 گرام تک ہے اور 1 سال گزرا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس 50 گرام ہے اور بیوی کے پاس 35 گرام ہے تو دونوں کو ملا کر کے 85 گرام کر کے آپ زکوٰۃ دے دیں تو آپ دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے. تو دونوں کو اس طرح سے ملایا بھی نہیں جائے گا. تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو شرطوں کے اعتبار سے بعض بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جو آپ کو پیش آتے رہے ہیں یا پیش آتے ہیں، تو ان مسائل کے حوالے سے جتنا ہو سکے گا یہ جو بعض ایام ہیں اس کے اندر 2-3 دن کے اندر میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں. اور اگر زیادہ تفصیل کے ساتھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنی مسجد کے اندر جو رمضان سے پہلے ایک درس ہوا تھا جس کے اندر استقبال رمضان کے حوالے سے دکتور نسیم نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی تھی، تو باقاعدہ یوٹیوب پر وہ موجود ہے. آپ مسجد کے گروپ میں اگر جوائنٹ ہو تو مسجد کے گروپ کے اندر وہاں پر اس کا لنک موجود ہے، تو آپ جائیں اور تفصیل کے ساتھ وہاں سے جانکاری حاصل کریں کہ زکوٰۃ کس طرح سے دینا ہے اور اس کے احکام و مسائل کیا ہیں. اور بعض مسائل کا ذکر انشاءاللہ میں کروں گا. اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.